ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں تمہیں کب سے کال کر رہی ہوں، تم کہاں تھیں؟ آسیہ نے شازیہ کے فون اٹھاتے ہی سلام دعا کے بغیر ہی پوچھا تو شازیہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ جہنم میں؟ شازیہ نے چڑھ کر کہا۔ سسرال کو جہنم کہہ رہی ہو نا؟ آسیہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا؟ شازیہ نے ناگواری سے کہا۔ اوہو، آج کیا نیا ہو گیا؟ آسیہ نے ہمدردی سے سوال کیا تھا۔ ہونا کیا تھا؟ ساس صاحبہ عجیب و غریب سبزیاں منگوا لیتی ہیں، پھر سارا دن ان کے ساتھ کاٹو، بناؤ، دھو کر ابال کر رکھو، میں تو تنگ آ جاتی ہوں۔ شازیہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی میتھی اور پالک کاٹ کر آئی تھی۔ پھر یہ اعتراض بھی کہ سبزی ایسے نہیں ویسے کاٹو، حد ہے، اب کیا سارا وقت انہی چیزوں پر لگائیں؟ شازیہ نے چڑھ کر کہا۔ یار، تم کیوں ان فضول کے جھنجھٹوں میں پڑی ہو؟ کھانا آرڈر کر لیا کرو۔ آسیہ نے مسئلے کا حل بتایا۔ اوہو، تم نے بھی کیا یاد دلایا۔ تمہارے ہی کہنے پر شروع میں اکثر فاخر سے فرمائش کر کے کچھ منگوا لیتی تھی، لیکن ایک دن ساس صاحبہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھانے لگی کہ مرد اتنی محنت اور مشقت اس لیے کرتا ہے کہ اسے گھر کا سکون ملے، اور گھر تبھی آباد ہوتے ہیں جب ہر کوئی اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھائے۔ چلو کبھی کبھار تو آؤٹنگ کرنے میں کوئی برائی نہیں، مگر یہ کیا کہ عورت کا کچن ہی خالی پڑا رہے، اس میں کوئی ہلچل نہ ہو۔ عورت جب گرمی اور سردی میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بناتی ہے تو یہ نیکی میں شمار ہوتا ہے، اس سے گھروں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ گھر والوں کی صحت اور تندرستی کا انحصار ایک عورت کے سلیقے اور گھر گھرستی پر ہوتا ہے۔ شازیہ نے کہتے ہوئے توقف کیا تھا۔ میں کیا کروں، میری ساس ہر وقت مجھے ٹوکتی رہتی ہے، کبھی انہوں نے میری مرضی سے مجھے زندگی گزارنے نہیں دی۔ تبھی آسیہ نے فوراً ہی تڑکا لگایا۔ میں تو اسی وجہ سے شادی کے بعد الگ ہو گئی تھی، اب تو سکون ہی سکون ہے۔ آسیہ کے انداز میں فخر تھا۔ تمہاری قسمت ہمیشہ سے مجھ سے اچھی رہی ہے، شازیہ نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ خیر، قسمت تو تمہاری بھی بہت تیز ہے، بس تمہاری عقل ذرا کم ہے۔ وہ کیسے؟ شازیہ نے حیرت سے پوچھا۔ میری ارینج میرج تھی، میں پھر بھی سسرال سے الگ ہو گئی۔ تمہاری تو محبت کی شادی تھی، تم کیوں نہیں فاخر کو ہینڈل کر سکیں؟ آسیہ نے کہا تو شازیہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، آج کل ویسے بھی دونوں بھائیوں میں کاروبار کی لڑائی چل رہی ہے، شازیہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تو پھر بس آج ہی کمر کس کے میدان میں اترو، اپنے شوہر کو پیار اور محبت سے سمجھاؤ کہ الگ ہونے میں بہتری ہے، آسیہ نے اپنے سے 3 سال چھوٹی بہن کو نئی راہ دکھاتے ہوئے کہا۔ شازیہ نے جلدی سے سر ہلایا، پھر آسیہ کے کہنے کے مطابق عمل کرنے لگی۔ شازیہ کے سسرال میں ساس سسر، 2 بیاہی ہوئی نندیں اور جیٹھ جٹھانی اور ان کے 3 بچے تھے، جبکہ کبھی کبھی بھابیاں بھی میکے آتی تھیں، جس پر شازیہ کو اعتراض رہتا۔ جٹھانی ویسے تو اچھی تھیں، مگر شازیہ کے ساتھ جٹھانی دیورانی والا رشتہ دیکھ کر ہی چلتی تھیں، دونوں میں مقابلے کی ایک فضا قائم تھی۔ خیر، کافی بحث مباحثے کے بعد فاخر نے اپنی بیوی کی بات کو درست سمجھتے ہوئے کاروبار اور گھر میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا تھا، اور پھر یہ دونوں الگ ہو گئے۔ تب شازیہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ شازیہ کو اپنی خواہش کے آگے کسی کے احساسات نظر نہیں آتے تھے۔ اب وہ اس نئے گھر میں بہت خوش تھی۔ صبح آفس جانے کے بعد شازیہ فارغ ہی ہوئی تھی کہ آسیہ کا فون آ گیا۔ شازیہ نے اسے بتایا کہ وہ آج دن کو ساری سبزیاں بنا لے گی، کیونکہ اسے میتھی بنانے سے سخت الجھن ہوتی ہے، تو وہ ایک ہی بار سبزی صاف کر کے ابال کر رکھنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی اس کے شوہر کو آلو میتھی بہت پسند تھے۔ یعنی تم آج کا سارا دن میتھی میں نکال دو گی؟ میرا تو پروگرام تھا کہ بازار چلتے ہیں، آسیہ نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا۔ بازار جانا تبھی اچھا لگتا ہے جب جیب میں پیسے ہوں، مگر شفٹنگ کی وجہ سے میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، شازیہ نے کہا تو آسیہ اسے الگ پٹیاں پڑھانے لگی کہ تمہارا شوہر جان بوجھ کر تمہیں پیسے نہیں دیتا ہوگا کیونکہ اب اسے تم اچھی نہیں لگتی۔ مرد کی محبت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی پر پیسے خرچ کرتا ہے۔ آسیہ کی پڑھائی ہوئی پٹی پر
शाजिया ने पूरा अमल किया था। अब उसने सोच लिया था कि अब घर में कोई खाना नहीं बनाएगी, ना ही खुद को ज़ाया करेगी। शाम को उसने खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। ये क्या है? फाखिर ने हैरानी से डिश में मौजूद चीज़ को देखते हुए पूछा। ये आपकी पसंदीदा डिश है, शाजिया ने नरमी से कहा। क्या ये तुमने बनाई है? नहीं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है, शाजिया ने सर झुकाकर एतराफ़ किया। वो क्यों? फाखिर ने कड़े तेवरों से सवाल किया। इसमें क्या बुराई है? आजकल सब खाना घर ऑर्डर करवा लेते हैं, मगर हमारे घरों में तो ऐसा नहीं होता। हमारे घर में ख़वातीन ही किचन संभालते हैं, फाखिर ने संजीदगी से कहा। वो सब पुराने ज़माने की बातें हैं, हमसे खाने नहीं पकते। वैसे भी हम 2 लोग ही तो हैं, रोज़ रोज़ क्या पकाना? शाजिया ने लापरवाही से कहा तो फाखिर रोती अधूरी छोड़कर अपनी जगह से उठ गया। तुम ही खा लो, मैं ये नहीं खा सकता, फाखिर ने कहा और गुस्से से कदम उठाता किचन में चला गया। चाय का पानी चूल्हे पर रखकर दूध लेने के लिए जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसकी नज़र पास रखी कचरे की टोकरी पर पड़ी। उसने होंठ भींच लिए। उसकी मेहनत से लाई सारी सब्जी गल सरकर कचरे में पड़ी थी। उस वक्त शाजिया भी किचन में आई थी। फाखिर ने उसे सख्त नज़रों से घूरा था। फिर दोनों में बहस होने लगी, क्योंकि उसे सिर्फ अपने आराम का ख्याल था, जबकि फाखिर चाहता था कि कम से कम उसे घर का खाना मिले। जब बहस हद तक बढ़ गई तो दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। शाजिया ने रोते हुए अपना हैंडबैग उठाया और फाखिर को बताए बगैर चंद जोड़े बैग में रखे और अपने घर चली गई। फाखिर को जब उसके घर जाने का पता चला तो गुस्से से उसका दिमाग भग से उड़ गया। मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा, फाखिर ने शाजिया के मोबाइल पर मैसेज टाइप करके भेजा था। और मैं भी अपनी शक्ल दिखाना भी नहीं चाहती, तुम एक जाहिल मर्द हो, शाजिया ने बराबर हिसाब किया था। लानत है मेरे इंतखाब और मेरी मोहब्बत पर, फाखिर ने नफरत से कहा। मैसेज पढ़कर शाजिया साकित हो गई। इसे अंदाज़ा नहीं था कि फाखिर उससे इतना चिढ़ चुका है। शाजिया मैके पहुंची तो बहुत गुमसुम थी। वालिदैन उसे रात को यहाँ अकेला आते देखकर ठिठक गए थे। भाई और भाभी तो और भी हैरान थे। शाजिया सबसे नजरें चुराते हुए कमरे में बंद हो गई। तुम्हारे घर में कितना सुकून है, शाजिया ने हैरान नजरों से इधर उधर घूम फिरकर आसिया का घर देखते हुए कहा। आसिया ने फखरिया अंदाज में सर हिलाया। सभी कहते हैं। शाजिया सर हिलाने लगी। दोनों लाउंज में रखे सोफे पर बैठ गईं। कुछ देर तक दोनों बहनें अपनी अपनी सोच में डूबी रहीं। फाखिर का कोई फोन नहीं आया? आसिया ने शाजिया के झुके सर को देखकर सवाल किया तो उसने नफी में सर हिला दिया। कोई बात नहीं, उसे खुद ही अकल आ जाएगी। नहीं, 20 दिन तो हो गए हैं, शाजिया ने अफसरदगी से कहा। उसे बार बार फाखिर का ख्याल आ रहा था। उसने एक बार भी पलटकर उसे नहीं देखा था। एक बात कहूँ आसिया, शाजिया ने असल मुद्दा की तरफ आते हुए कहा तो आसिया चौकन्नी हो गई। उसे अंदाजा था कि शाजिया उसके पास क्यों आई है। क्या मैं तुम्हारे पास रहने आ जाऊं? शाजिया ने उम्मीद भरी निगाहों से आसिया को देखा। मेरे पास क्यों? आसिया ने गड़बड़ाकर पूछा। मैके में अम्मी अब्बू के साथ भाई और भाभी भी बार बार पूछते हैं कि वापस कब जाओगी। कभी अम्मी समझाती हैं, कभी अब्बू, शाजिया ने परेशानी से बताया। देखो शाजिया, बात दरअसल ये है कि तुम चाहो तो 1 या दिन तो रह लो, मगर इससे ज़्यादा नहीं। तुम जानती हो मेरी हालत क्या है। कुछ अरसे में तीसरे बच्चे की आमद मुतवक्के है। मैं ज़्यादा मेहमानदारी नहीं कर सकती, आसिया ने साफ लफ्ज़ों में कहा तो शाजिया के चेहरे का रंग उड़ गया। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। शाजिया अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अरे आज मत जाओ, रुक जाओ। आसिया को इस बात की संगीनी का एहसास था, इसलिए वो शाजिया को रोक रही थी। आसिया दोपहर को सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। शाजिया आसिया के बच्चों के पास बैठकर बातें करने लगी। बच्चों को भूख लगी तो शाजिया उनके लिए चिप्स बनाने किचन में आ गई। सिमटा हुआ साफ सुथरा किचन, किसी तरह का फैलाव नजर नहीं आ रहा था। शाजिया को अजीब सा लगा था। कैबिनेट में मसाले के सब डब्बे खाली, आटा चावल कोई भी चीज किचन में नहीं थी। खूबसूरत क्राकरी से सजा हुआ अमेरिकन स्टाइल का किचन, मगर खाने पकाने की कोई चीज नहीं थी। शाजिया ने चंद लम्हों के लिए किचन का जायजा लिया। वो गहरी सांस लेकर रह गई थी। उसे अपना भरा हुआ किचन शिद्दत से याद आया। खाला, क्या आपको भी मामा की तरह बनाना नहीं आता? दोनों बच्चों ने किचन में दाखिल होकर शाजिया को फारिग खड़े देखा तो हैरत से सवाल किया।
مجھے سب بنانا آتا ہے مگر یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ شازیہ نے افسوس سے ادھر ادھر دیکھا۔ بابا تو ماما سے کہتے ہیں، بلکہ اکثر دونوں بہت لڑتے ہیں، مگر ماما کہتی ہیں کہ انہیں کوکنگ اچھی نہیں لگتی۔ 6 اور 7 سالہ بچوں نے افسردگی سے گھر کے اندر کی کہانی سنائی تو شازیہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ شازیہ نے آسیہ کے کمرے میں جھانکا تو اسے گہری نیند میں ڈوبا دیکھ کر واپس پلٹ گئی۔ شازیہ نے کچھ سوچ کر دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور اس کالونی میں موجود چھوٹی سی مارکیٹ سے پکانے کے لیے چند چیزیں لینے چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے بچوں کو چپس بنا کر دیے تو وہ حیرت اور خوشی سے اچھلنے لگے۔ بچوں کو گھر کے چپس بازار کے چپس سے زیادہ پسند آئی تھی۔ بچوں کی خوشی دیکھ کر شازیہ بھی کھل اٹھی۔ آسیہ جب سو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو سارے گھر میں بریانی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تم میرے کچن میں کیا کر رہی تھی؟ آسیہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے بچوں نے فرمائش کی تھی، شازیہ نے سلاد بناتے ہوئے کہا۔ تو مجھے بتا دیتی، میں کچھ آرڈر کر لیتی۔ اف، تم نے میرا کچن گندا کر دیا۔ یہ دیکھو، یہ تیل گرا ہوا ہے۔ آسیہ ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ شازیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آسیہ بیگم، گھر کے دسترخوان اور محبت اور خلوص کے ذائقے سے سجے پکوان قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں۔ اپنی بہن کی قدر کرو، ہمیں تو یہ نعمت شادی کے اتنے سالوں میں نصیب نہیں ہوئی۔ آسیہ کے شوہر نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ نہ جانے کس وقت آیا تھا۔ شازیہ کے سامنے آسیہ کی عزت 2 کوڑی کی ہو گئی تھی۔ شازیہ بہن، جلدی سے کھانا لگائیے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اسفند نے بےتابی سے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شازیہ نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا۔ آسیہ کے بچوں اور شوہر نے بڑی خوشی سے اور بڑے شوق سے کھانا کھایا تھا۔ سبھی شازیہ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ آسیہ کے شوہر کا موڈ آج بہت خوشگوار ہو گیا تھا، جسے آسیہ نے بھی محسوس کیا تھا۔ تبھی اسفند نے گاڑی سڑک پر نکالی۔ شازیہ نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا تھا کہ وہ وہاں اسے ڈراپ کر آئے۔ تبھی آسیہ چونک گئی۔ ایک جگہ گاڑی روک کر اسفند بچوں کو آئس کریم دلانے گیا تو شازیہ آسیہ سے مخاطب ہوئی۔ امی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا شوہر تمہارے رویے کی وجہ سے خوش نہیں ہے، مگر میں نہ مانی۔ کیسے مانتی جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتی؟ تمہاری ہر بات کو سچ سمجھ کر میں نے ہمیشہ غلط قدم اٹھایا، غلط فیصلہ کیا۔ تمہاری تقلید کرنا اندھے شیشے کی طرح تھا جس سے زندگی کا کوئی منظر صاف نہیں نظر آتا۔ تمہارے کہنے پر میں نے اپنے سسرال میں اپنے شوہر کو علیحدہ کیا، پھر میں نے اپنے شوہر کی پسند ناپسند کو نظر انداز کر کے تمہاری طرح کھانا آن لائن آرڈر کرنا شروع کیا۔ اس کے دل میں اپنی محبت کو نفرت اور بیزاری میں بدلا، مگر شکر ہے کہ جلد ہی مجھے عقل آ گئی۔ آسیہ، ہم دونوں بہنیں ہیں، ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ وقت ہے کہ ابھی بھی خود کو سنبھال لو، ایسا نہ ہو کہ میری طرح ایک دن تمہارا شوہر بھی تم سے خفا ہو جائے۔ اپنے بچوں اور شوہر کی قدر کرو۔ اتنے میں اسفند اور بچے واپس آ گئے، جبکہ شازیہ اور آسیہ چپ ہو گئی تھیں۔ آج شازیہ بہت دنوں کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آج اس کے دل میں کوئی انا اور غرور کا جذبہ نہیں تھا، صرف اور صرف اپنے شوہر کی محبت تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ مرد گھر کا کھانا اور اپنی عورت کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہی اتنی محنت کرتا ہے، ورنہ بات آن لائن آرڈر کرنے کی ہو تو پھر گھر اور ہوٹل میں فرق کیا رہ جائے۔ آج اسے سمجھ آ گئی تھی کہ گھر عورت کی محبت، خلوص اور ذائقے سے بنتے ہیں۔ اس نے اپنے شوہر کے لیے اس کی سبھی پسندیدہ ڈشز ایک ہی دن میں بنا ڈالی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بڑوں کا مقولہ آج بھی اثر انداز ہے کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔